وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ ہماری بہت بڑی خوش قسمتی ہے بھائی، ہم اس آخری امت کے اندر ہیں، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم امتی ہیں۔ یہ بہت بڑی خوش قسمتی ہے، بہت زیادہ پریویلیج ہے، انسینٹیوز ہیں اس قوم کے لیے، بڑے پیکیج ہیں آخری اس امت کے لیے۔ یہ سب سے آخر میں آئی ہے، سب سے پہلے حساب کتاب سے فارغ ہو کے 70,000 اس کے بغیر صاحب کے جنت میں جائیں گے، اور بھی بہت زیادہ شفاعت کا معاملہ ہے، ساری چیزیں ہیں۔ لیکن ایک نقطے کو کبھی بھی نہ بھولیں میرے پیارے بھائیوں کہ یہ ایمان خالص کے ساتھ مشروط کر دی گئی ہے بات۔ ایمان کے اندر اگر بال برابر کمی ہوئی، جس طرح آج میں نے وہ ایک بھیجی ہے، پوسٹ بھیجی ہے، اس کے اندر شرک کی ساری اقسام وہاں بیان کی ہیں کہ یہ روزے دار یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکاریں، کسی اور کو داتا دستگیر مشکل کشا حاجت روا نہ سمجھیں، کسی اور کے واسطے وسیلے نہ دیں، کسی اور کی نظر و نیاز نہ کریں، جس طرح آج قوم دے رہی ہے 11ویں کی شکل میں، کوئی 12ویں کی شکل میں، کوئی 10 محرم کی سبیلیں لگا رہے ہیں، کوئی کنڈے گوٹ رہے ہیں، کوئی اور چڑھاوے چڑھا رہے ہیں، مزاروں کے اوپر حلوے چڑھائے جا رہے ہیں، چادریں چڑھائی جا رہی ہیں، بکرے چھترے چڑھائے جا رہے ہیں، اور پھر یا علی مدد کی پکاریں، یا رسول مدد کی پکاریں، پھر تعویذ گنڈے، پھر جمہوریت کا مشرکانہ نظام، یہ سارے شرک جتنی قسمیں ہیں، اس کا بالکل کلا کما کرنا ہوگا، اس کا دشمن بننا ہوگا اللہ کے بندوں، تب آپ کے اعمال ہیں، تب آپ امت مسلمہ ہیں، اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے گا۔ دیکھیے آج دنیا میں کیوں ذلیل و خوار ہو رہی ہے یہ امت، کیونکہ ان کے عقیدے کے اندر شرک آ گیا ہے۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، کہ اکثریت ایمان اس طرح لاتی ہے کہ ساتھ ساتھ شرک بھی کرتے ہیں۔ پھر جب دعوت دیتے ہیں ہمارے بھائی اپنے رشتہ داروں کو، والدین کو، اور قریبی جو رشتہ دار ہوتے ہیں، خاص کر بڑی عمر کے جو لوگ ہوتے ہیں، وہ اس بات کو مان تو لیتے ہیں موٹی موٹی بات کو، لیکن دماغوں کے اندر یہ جو شرک کیا ہوتا ہے، اور خاص کر یہ مسلک پرستی، فرقہ پرستی دماغ کے اندر چلی گئی ہے، جس طرح بنی اسرائیل کے مشرکین کے اندر بچھڑا چلا گیا تھا، وہ نہیں نکل رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا یہ بچھڑا تمہارا کیوں نہیں نکل رہا ہو، کیسے مومن ہو؟ تو آج بالکل یہی بات ہمیں اپنے ان بھائیوں کو کہنی ہے، اس آخری امت کو کہنی ہو، کیسے مومن ہو؟ تمہارے دماغوں کے اندر سے یہ بابے، مزار، گنبد، واسطے، وسیلے، بے حرمتے، بے حق فلاں، یہ سب کچھ کیوں نہیں نکل رہا ہے؟ یہ بریلیت، یہ دیوبندیت، یہ اہل حدیثیت، یہ صوفیت، یہ نقش بندیت، قادریت، چشتیت، یہ کیوں نہیں نکل رہی ہے؟ یہ گنبد اور مزار تمہارے دماغوں کے اندر کیوں چلے گئے ہیں؟ اور پھر تم روزے رکھتے ہو، عمرے کرتے ہو، حج کرتے ہو، تمہارا کوئی عمل اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے، بالکل تمہارے منہ کے اوپر مارا جائے گا، ذرہ برابر اس کی ویلیو نہیں ہوگی۔ مالک سورہ ابراہیم میں کہتا ہے کہ یہ ان کی جو کفر کریں، اللہ کے ساتھ شرک کریں، ان کی مثال ایسے ہے جس طرح راکھ کا ایک ڈھیر ہو، بڑا پہاڑ نظر آ رہا ہے، کالا سیاہ، ایسا پتہ چلتا ہے بہت ہی بڑا پہاڑ ہے، راکھ کا اگر ڈھیر ہو، ایک آندھی چلے اللہ کے بندو، راکھ کا ایک ذرہ بھی وہاں نہیں رہتا ہے، سارا اڑ جاتا ہے۔ بالکل یہی کچھ ہونے والا ہے ان تہجد گزاروں کے ساتھ، ان روزے داروں کے ساتھ، حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں کے ساتھ، ان خیرات کے لیے منہ کھول دینے والے زکاتی اور حاجی اور الحاج، یہ سارے کے سارے حافظ قرآن اور مبلغ اور مجلس عمل اور نظام مصطفیٰ کے نافذ کرنے کے دعوے کرنے والے، مدینہ ریاست کے خواب دکھانے والے، یہ سارے کے سارے کوئی جنتی دروازے سے گزرتا ہے وہاں ماتھے ٹیکتے ہیں، کوئی مزاروں کے سامنے جھکا ہوا ہے، کوئی مسلک پرستی اور اپنے اکابرین کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ تو ان سب کے لیے بالکل یہ خبردار کرنے کا یہ بیان ہے، اور بہت بڑا ڈراوا ہے کہ اگر تم سیدھے نہ ہوئے، ایمان نہ لائے، تو اس کے بعد چاہے وزیر اعظم ہو، چاہے صدر مملکت ہو، چاہے آرمی چیف ہو، چاہے بڑے ڈی آئی جی ہو، اور سی پی او ہو، اور ڈی پی او ہو، اور پتہ نہیں کیا کیا ہو، سب کچھ ہو تم۔ وہ جو کسی نے کہا کہ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، اور تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو، یہ بھی تمہیں کبھی کھٹکا لگا ہے؟ کہتے ہیں جی یہ بات ہم نے پہلے کبھی سنی نہیں، آج سن لی ہے نا، تمہارے کانوں نے جہاں جہاں تک یہ آواز پہنچی، یہ بات سن لی ہے نا کہ تمہارے ایمان کی بربادی ہے، شرک کی وجہ سے تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ واپس لوٹو ایمان خالص کی طرف، اور جن کا ایمان ٹھیک ہو گیا ہے ان کو اپنے ایمان کی قدر کرنی چاہیے اور شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ کسی پر احسان نہیں کر رہے، اگر کوئی سچوں کا ساتھ دے رہا ہے، جماعت کے اندر، مومنوں کی جماعت کے اندر شامل ہو رہا ہے، تو ذرہ بال برابر کوئی احسان نہیں کر رہا ہے، کوئی مال خرچ کر رہا ہے تو ذرہ برابر کوئی احسان نہیں کر رہا ہے کسی کے اوپر، بلکہ اللہ اس پر احسان کر رہا ہے جو اس کو توفیق دے رہا ہے۔ یہ نقطہ جب تک نہیں سمجھو گے مومن نہیں ہو۔
اس لیے کسی شرک کرنے والے مسلک پرست، کسی بریلوی کے پیچھے، دیوبندی کے پیچھے، اہل حدیث کے پیچھے، عملی ہو یا سلفی ہو، جو بھی ہو، جن کا شرک ثابت ہے، ان کے اکابرین کا شرک ثابت ہے، اب وہ ایماندار نہیں ہے، اب وہ رحمت اللہ علیہ نہیں رہے ہیں، اب امام بنانے کے کیا، یہ مقتدی بننے کے لائق نہیں ہے، پیچھے چلنے کے لائق نہیں ہے۔ آپ ان شرک کرنے اور شرک کرانے والوں کو امیر جماعت مانتے ہو، اور رکوع اور سجدے ثابت کرنے والے، قبروں کے اوپر، مزاروں کے اوپر، پیروں کے اور انبیاء کے رکوع اور سجدے ثابت کرنے والے اس قوم کے امیر اور امیر جماعت بنائے گئے ہیں، لیڈر بنائے گئے ہیں، قافلے کے سالار بنائے گئے ہیں، تو قوم تو نے تو پھر کھڈے میں گرنا ہے۔ پوری دنیا کے قرضے آپ کے کندھوں کے اوپر ہیں، کون سی مشکل ہے جو آپ کے اوپر نہیں ہے؟ کون سی ذلت ہے جس کے اندر مبتلا نہیں ہو؟ اللہ کے بندوں، میرے پیارے بھائیوں، میرے پاکستانیوں، میرا دل کڑتا ہے آپ کی صورتحال کے اوپر، اور تمہارے ساتھ بہت بڑا فراڈ ہوا ہے، یقین کرو قوم کے لوگوں، تمہارے ساتھ بہت بڑا فراڈ ہوا ہے۔ مولویوں اور پیروں نے آدھی بات بتائی ہے، انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے گا وہ آخر ضرور جنت میں جائے گا، یہ بالکل صحیح بات ہے، لیکن آدھی ہے، آدھی اور بھی ہے، وہ نہیں بتائی انہوں نے، یہ بہت بڑا فراڈ کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو شرک کرے گا جنت کی خوشبو تک نہیں پا سکے گا، یشرک باللہ شیئا دخل النار، یہ اسی رسول، آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے۔ جنہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے اوپر جنت کی خوشخبری سنائی ہے، انہوں نے بتایا ہے کہ یشرک باللہ شیئن، جس کی موت آئی اور شیئن اللہ کے ساتھ وہ شرک کر رہا ہے، اس پر موت آ گئی تو وہ آگ کے اندر چلا گیا۔ کلمہ پڑھنے کے باوجود قرآن کی دلیل چاہیے، آیت میں نے پہلے بھی پڑھی ہے، پھر دہرا دیتا ہوں، وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، مالک فرماتا ہے اکثریت اس طرح ایمان لاتی ہے، یعنی اکثریت ہے، آج کوئی کروڑوں میں ایک ہو، یقین کیجیے کوئی کروڑوں میں ایک ہو جس کا ایمان صحیح ہو، کروڑوں میں، خربوں میں، باقی اکثریت جو ہے شرک کرنے، کسی نہ کسی مسلک کے ساتھ چمٹے ہوئے، آخر کچھ نہیں کرتے۔ تو آخری بات ان کی یہ ضرور ہوتی ہے کہ مولوی صاحب کے پیچھے نماز آخر کیسے چلے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا 27 گنا ملتی ہے، مسجد کا بڑا ثواب ہے، وہ بڑا ثواب ہے، مومنوں کو بتایا گیا تھا، 11ویں کرنے والوں کو، یا علی مدد کی پکارے لگانے والوں کو، یا رسول مدد کے پکارے لگانے والوں کو نہیں کہا گیا تھا کہ تمہیں 27 گنا ملے گا، ان کو 27 کروڑ گنا زیادہ جہنم کے عذاب کے اندر دھکیلا جائے گا کہ بے ایمانو، تمہارے پاس قرآن جیسی کتاب، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ان کی سنت، صحابہ کرام کا پورا ایک عمل، اور اسلامی تاریخ ایسی شاندار تاریخ کے جو کسی اور قوم کی نہیں ہے، یہ سب کچھ ہونے کے باوجود تم نے اللہ کے ساتھ شرک کہا کہ اب آگے، اور پیروں اور مولویوں اور اپنے اکابرین کی وجہ سے اب چکھو مزے ان کے ساتھ ہمیشہ کی آگ کے اندر، وہاں بے شک باجماعت نماز پڑھنا جہنم کی آگ کے اندر ان کے پیچھے، پھر تمہیں مزہ آ جائے گا۔ اس لیے کفر کرو ان کا، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا، ان کا کفر کرو، ان کو امام مانتے ہو اور کہتے ہو 27 گنا ملے گا، اللہ کے دشمنوں کو، اللہ کو گالی دے، شرک اللہ کو گالی ہے، تو اللہ کو گالی دینے والوں کو اگر آپ اپنا امام بنائیں گے، ان کے پیچھے نمازیں گے، اللہ تمہیں 27 گنا بڑی جنت دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے گندے لوگوں کے لیے جنت بنائی ہوئی ہے، جنت پاکیزہ چیز ہے مومنوں کے لیے، کسی ایک مشرک کو اگر جنت کے اندر داخل کر دیا جائے، یہ جنت کی توہین ہے، اس کے ساتھ وعدے ہوئے ہیں جنت کے ساتھ، اور جہنم کے ساتھ بھی وعدے ہوئے ہیں، مالک کے مالک اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرنے والا نہیں ہے، جنت کے ساتھ وعدے ہوئے ہیں کہ میں تمہیں مومنوں سے بھر دوں گا، اور جہنم کے ساتھ بھی وعدے ہوئے ہیں کہ میں کافروں، مشرکوں اور منافقوں سے تجھے بھر دوں گا، تیرے غضب اور جوش کو پورا موقع ملے گا، ان کے اندر تمہارے اندر ڈالیں گے، جب ڈالے جائیں گے جہنم پکار پکار کر کے حل میں مزید، حل میں مزید، کوئی اور مشرک بھی ہے، کوئی اور بریلوی بھی ہے، کوئی دیوبندی تو نہیں رہ گیا، کوئی اہل حدیث تو باقی ابھی نہیں ہے، کوئی یا علی مدد کا نعرہ لگانے والا، یا رسول مدد کے نعرے کوئی چادریں چڑھانے والا، عرس اور میلے کرنے والا، کوئی واسطے وسیلے والا، کوئی رکوع اور سجدے والا کوئی رہ تو نہیں گیا، کوئی بدماش رہ تو نہیں گیا ہے، اس طرح پکار پکار کر کہے گی، اور سارے کے سارے بدماشوں کو اور نمک حرام غداروں کو اور شرک پھیلانے والوں کو، ان کے اکابرین کو جہنم کے اندر دھکیل دیا جائے گا، اور دھکیلنے سے پہلے تھوڑا سا روکا جائے گا، ان کو ذلیل کرنے کے لیے تھوڑا سا روکا جائے گا، روکو ان کو، وہ بے ایمانوں کیوں نہیں مدد کرتے ایک دوسرے کی؟ دنیا میں تو بڑے ایک دوسرے کو تم کہتے تھے پیر جو میرا دمڑیاں والا پیر شاہ قلندر، ہر مشکل وچ مدد کریندا دوواں جہاں اندر، وہ کدھر گئے تمہارے بری بری امام، بری میری کھوٹی قسمت کرو کھری، محی الدین چشتی پار لگا دو کشتی، مولا علی ہے شیر خدا میری کشتی پار لگا دینا، یا ابراہیم اگسنی، یا لات بابا، یا وہ کدھر گئے بے ایمانو؟
ان کی آپس میں جنگ چھڑ جائے گی، پیروں کی اور مریدوں کی، ورکروں کی، ووٹروں کی اور ان کے سیاسی لیڈروں کی، اور جوانوں کی اور ان جرنیلوں کی آپس میں جنگ چھڑ جائے گی وہاں، اور ان عوام کی، اور وہاں یہ سارے 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 یہاں ان کے جج صاحبان بھی وہاں ہوں گے، بڑے بڑے لیڈر بھی ہوں گے، جو بھی شرک کرے گا اس نے جہنم میں جانا، ہمیشہ کے لیے دھکیل دیے جاؤ گے۔ اللہ کے بندو، یہ انجام اچھا ہے؟ یا یہ ہے کہ آج کیا جاتا ہے، ایک سیکنڈ لگتا ہے، یقین کی جو میں کہتا ہوں سیکنڈ کا بھی آدھا حصہ لگتا ہے ایمان کو درست کرنے کے لیے۔ کوئی بڑے پہاڑ آپ نے نہیں کھودنے ہیں، صرف ایمان لے آؤ ایک دفعہ شرمندگی کے ساتھ کہ مالک تجھے چھوڑ کر ہم دوسروں کو پکارتے رہے، ان کی نظر و نیاز کرتے رہے، نہیں پیروں اور مولویوں کی وجہ سے، ان لنتیوں کی وجہ سے، مالک معاف کر دے، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، کسی فرقے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب ہم ان کو امام نہیں مانیں گے، ان کو جس طرح یہ علی انجینئر صاحب کہتے ہیں، میں ان کو چندے بھی دیتا ہوں شرک اور کفر کرنے والوں کو، اور ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتا ہوں، یہ فخر کے ساتھ کہہ رہا ہے، قرآن کے انکار کی بات کو جو ہے یہ فخر کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ اور اللہ فرمائے والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، جو ان شرک پھیلانے والوں طاغوتوں کو اپنا امیر بنائے، امیر جماعت بنائے، ان کو امام بنائے۔ مالک فرماتا ہے کافر یہ کام کر سکتے، سارے کافر ہیں جو ان کو اپنا امام بناتے ہیں، اور ان کو جو کافر اور مشرک نہیں سمجھتا ہے وہ ان سے بڑا کافر اور مشرک ہے۔ یہ ایمان کی ایک بیان ہے اللہ کے بندو، یہ بڑی ہمدردی کے ساتھ، کیونکہ دل کڑتا ہے، کلیجہ جو ہے وہ کٹتا ہے کہ رمضان کی برکتوں کا مہینہ آنے والا ہے اور ان کے عقیدے کے اندر شرک ہے، اور بالکل تراویح پڑھتے ہیں، رات کو قیام اللیل کرتے ہیں، اور آخر میں مہینہ پورا بھوک اور پیاس کاٹنے کے بعد اور کتنے زیادہ دور سے سفر کرنے کے بعد وہاں جاتے بھی ہیں، عمرہ کرنے، حج کرنے جاتے ہیں، اور اس کے بعد دعائیں مانگتے ہیں، یا اللہ یہ جو کچھ ہم نے اعمال کیا اپنے حبیب کے صدقے قبول فرما۔ مالک فرماتا لعنتیو اور نمک حرام غدارو، تم صرف ذلیل ترین جو ہے یہ مشرک نہیں ہو، بلکہ اللہ کی توہین کرنے والے بدترین مخلوق ہو۔ اللہ نے تمہیں بتایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، ان ناموں کے ذریعے پکارو۔ رزق چاہیے رزاقیت کا واسطہ دو، اولاد چاہیے الوہاب کہو اس کو، مغفرت چاہیے الغفور الرحیم کہو اس کو۔ یہ ساری چیزیں ہیں، سارے قرآن کے اندر ساری دعائیں بتا دی، نبی علیہ السلام نے سارے طریقے بتا دیے، کہیں بھی شرک کے ساتھ دعا نہیں ہے، واسطے وسیلے کے ساتھ دعا نہیں ہے، یہ تو شرک اور کفر ہے۔ یہ سکھایا ہمارے علماء نے، اکابرین نے۔ یہ محمود الحسن صاحب کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر ان کو بھی پکارا جائے، اللہ کے محبوب اور مقبول بندوں کو خالص واسطہ رحمت الہی سمجھ کر اگر ان کو آواز دی جائے، یا رسول مدد، یا علی مدد کہا جائے، تو یہ اللہ ہی کو پکارنا ہے۔ اندازہ لگائی اس طرح یہ دیوبندی عالم اتنا بڑا، اور اس نے اس طرح شرک کا انجیکشن دے دیا۔ اسی طرح اشرف علی تھانوی صاحب کہتے ہیں اللہ کے بندوں کو نبی کا بندہ کہا جا سکتا ہے، اور محمد حنیف کہتے ہیں یوسف علیہ السلام کو جو سجدہ ہوا تھا یہ اصل میں اللہ ہی کو ہوا تھا۔ او بے ایمان، یوسف علیہ السلام اللہ تھے؟ بتائیے، اللہ تھے؟ پورے خاندان نے سجدہ شکر کیا تھا اللہ کو، پورے خاندان نے کیا تھا، پورا خاندان یعقوب علیہ السلام کی ساری اولاد اور سب لوگوں نے اللہ کو سجدہ کیا، سجدہ شکر کا۔ جو مصیبتوں سے خاتمے کا دور آیا تو یہی کچھ انبیاء کرتے ہیں، نیک لوگ کرتے ہیں۔ سورہ مریم 58 نمبر آیت پڑھو، سورہ آل عمران 80 نمبر آیت پڑھو، یہ سارے مسائل ہر جگہ موجود ہیں۔ لیکن اس طرح شرک کی تبلیغ کرنا، اور پھر اس کے بعد تبلیغی نصاب، جس طرح ہمارے بھائی کتنی شرکیہ واقعات ہیں فضائل اعمال کے اندر، تبلیغ کرتے ہیں، تبلیغ کرتے ہو، پہلے ایمان لاؤ، پھر تبلیغ کرنا، پھر جہاد کرنا، پھر روزے رکھنا، پھر عمرہ ہے، پھر حج ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔